خلیفہ دوم کا یزیدی بیٹا آپ کا یزیدی صحابی یزید کی بیعت توڑنے والوں سے لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہے، یعنی یزید خلیفہ شرعی ہے، امام حسین علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے۔ آج سنی سے پوچھا جائے اے بھائی سنی تو یہ بتا تو جو صحابہ کے پیچھے چلنے والا ہے کہ ابھی صحابی رسول کے پیچھے چلنا ہے، آپ کے صحابی رسول خلیفہ دوم کے بیٹے آپ کے جناب عبداللہ بن عمر نے یزید کی بیعت کی اور کہا کہ یزید خلیفہ شرعی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مدافعین یزید لعنت اللہ علیہ جو یزید کے دفاع کرنے میں سر فہرست رہے، ان میں سے ایک شخصیت آپ کو تعجب ہوگا، دوسرے خلیفہ کی اولاد میں سے ایک شخص ہے عبداللہ بن عمر، جو یزید کا اس قدر مدافع تھا کہ اس نے حدیں پار کر دی یزید کا دفاع کرنے میں، اور یزید کی بیعت بھی اس نے کی۔ یزید جیسے ملعون و فاسق و فاجر کی ایک صحابی رسول نے کہ جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں جنتی جنتی، جناب ہر صحابی نبی جنتی ہے، اس نے کیا کیا ملاحظہ فرمایا، جب آپ کی خدمت بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ایک روایت ہے، اس روایت کو بہتر ہے کہ آپ کی خدمت میں اردو میں بیان کریں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اس کی 8ویں جلد میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں کیا کہتے ہیں جی، جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کیا، روایت نمبر 7111 ہے، توجہ کیجیے گا، یزید ابن معاویہ کی بیعت سے انکار کیا تو عبداللہ بن عمر نے اپنے خادموں اور لڑکوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے نبی کریم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا ہر عذر کرنے یعنی غدر دھوکہ کرنے والے، یعنی جو کسی کی بیعت توڑ دے دھوکہ کرے، اس سے ترجمہ جو ہے یہ اپنی مرضی کا کرتے ہیں، کرنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن عمر کہہ رہا ہے، ہم نے اس شخص کون بریکٹ میں خود ان کا مترجم لکھتا ہے یزید کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کی ہے، یعنی یزید خلیفہ شرعی ہے، امام حسین علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے۔ آج سنی سے پوچھا جائے اے بھائی سنی تو یہ بتا تو جو صحابہ کے پیچھے چلنے والا ہے کہ ابھی صحابی رسول کے پیچھے چلنا ہے، آپ کے صحابی رسول خلیفہ دوم کے بیٹے آپ کے جناب عبداللہ بن عمر نے یزید کی بیعت کی اور کہا کہ یزید خلیفہ شرعی ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اس کی بیعت کی، اور میرے علم میں کوئی عذر اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ کسی شخص سے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کی جائے۔ یعنی یزید کی بیعت کس کے نام پر کی؟ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر۔ فیصلہ خود آپ نے کرنا، میں فقط مطالب آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں۔ مرزا صاحب یہ بیان کریں لوگوں کے سامنے اور پھر اس سے جنگ کی جائے، یعنی آپ نے بیعت کر لی، یزید جیسے شخص کی بیعت کی، کس کے نام پر؟ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، اور پھر اس سے آپ تم جنگ کرنے آ گئے ہو۔ اور دیکھو مدینے والو، تم میں سے جو کوئی یزید کی بیعت کو توڑے دوسرے کسی سے بیعت کرے تو مجھ میں اور اس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو یزید کے خلاف ہو گیا وہ عبداللہ بن عمر کے خلاف، یزید کی بیعت توڑنے والا عبداللہ بن عمر کے خلاف ہے، خلیفہ دوم کا بیٹا جسے ہم کہہ سکتے ہیں، آپ اگر کہیں اصطلاحاً یزیدی بیٹا آپ کا یزیدی صحابی یزید کی بیعت توڑنے والوں سے لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہے۔ برادران اہل سنت، اب آپ کہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں آپ ہوتے تو کہاں جاتے؟ عبداللہ ابن عمر جو صحابی رسول ہے اور بہت سارے صحابہ جو بشمول عبداللہ بن عمر کے یزید کی بیعت کیے ہوئے تھے، آپ کہاں ہوتے؟ امام حسین علیہ السلام کے خلاف۔ پھر آپ صحابہ کے خلاف تلوار اٹھاتے، جنتی صحابہ کے خلاف تلوار اٹھاتے کہ جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں رسول نے یہ فرمایا، قرآن نے یہ فرمایا، قرآن نے یہ فرمایا، اس کے خلاف تلوار اٹھاتے، عبداللہ بن عمر کے خلاف آتے؟ نہیں، آپ قطعاً ایسا نہ کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا مبنا ہر صحابی نبی جنتی امام حسین اسلام کے حق میں آپ کبھی نہیں آنا، یہ مرزا آتا نہ یہ کوئی ان میں سے کوئی شخص نہیں آنا تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد داستان کھل کے بیان کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں جب ہم چلتے ہیں تو ملاحظہ کریں، عبداللہ بن متی کون تھا؟ روایت نمبر 1851، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو کتاب الامارہ میں آپ جائیں تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی۔ جاء عبداللہ ابن عمر الی عبداللہ ابن متی، عبداللہ ابن متی کون ہے؟ نیچے انہوں نے خود بیان کیا، کان ممن خالع یزید وخرج، یزید کے خلاف خروج کر رہے تھے اور اس کی بیعت کو سر سے اتار دیا کہ بھائی ایسے ملعون شخص کی میں بیعت نہیں کر سکتا، کہ واقعہ حرہ کے وقت جس نے مدینے پہ حملہ کیا اور کتنے سارے اصحاب پیغمبر کی ناموس کے ساتھ اس نے حلال قرار دیا کہ بھائی 3 دن تک آپ واقعہ حرہ اپنی جگہ میں انشاءاللہ آگے چل کے اس کو بھی تفصیل سے بیان کریں گے، اور مدینے میں اس نے کیا کیا، ایسی جنایات انجام دی، ایسے اس نے جرم کیے، ایسے شخص کی بیعت ہمارے لیے بیعت شرعی نہیں ہے۔ لیکن عبداللہ ابن عمر کہتا ہے بھائی رسول اللہ نے فرمایا تھا تمہارا جو حاکم ہو، تمہارا جو خلیفہ ہو، جس کی تم بیعت کیے ہوئے ہو، اس کے خلاف خروج نہیں کرنا۔ اب دیکھیں عبداللہ بن متی کو عبداللہ بن عمر آپ کے دوسرے خلیفہ کے بیٹے نصیحت کر رہے ہیں، ہی نکان من امر الحر ما کان ضمن یزید ابن معاویہ، جو یزید ابن معاویہ کے زمانے میں اتفاق ہوا۔ اچھا جی، وہ آیا اور اس نے کہا، عبداللہ بن متی کے پاس آیا، عبداللہ بن متی نے کہا تکیہ دو عبداللہ بن عمر کو، کہا انی لم آتک لاجل، میں تمہارے پاس اس لیے نہیں آیا کہ بیٹھوں یہاں پہ، آتیتک لأحدثک حدیثا، میں آیا تمہیں ایک حدیث سناؤں رسول کی۔ دیکھو تم یزید کے خلاف جا رہے ہو، بھیا یزید کے خلاف نہیں جانا، میں تمہیں ایک حدیث سناؤں گا، انشاءاللہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ وہ روایت کون سی ہے کہ سمعت رسول اللہ نے فرمایا تھا، من خلع یدا من طاعۃ، یعنی تم کسی شخص کی بیعت میں آ گئے اور اس کی اطاعت سے تم نے ہاتھ ہٹا لیا تو لقی اللہ یوم القیامہ لا حجہ لہ، تم اللہ سے بروز قیامت جب ملاقات کرو گے تمہارے پاس کوئی حجت، کوئی تمہارے پاس دلیل نہیں ہوگی۔ وَمَن مَاتَ وَلَيْسَ فِي
اونوں کے ہی بیعت، جو شخص مر جائے، توجہ کیجیے گا اہل سنت برادران، جو شخص مر جائے رسول کی حدیث سے استدلال کر رہا ہے آپ کے دوسرے خلیفہ کا بیٹا یزید کی بیعت کو، یزید کو خلیفہ شرعی ڈکلیئر کرنے میں رسول کی، یہ جو کہا نا کہ رسول اللہ کی تلوار سے امام حسین قتل ہوئے کیونکہ رسول اللہ کی حدیث سے استدلال کر کے لوگ یزید کی رکاب میں گئے، مات ولیس فی اونوں کے ہی بیعت مات میتۃ جاہلیہ، جو یزید کی بیعت سے نکل گیا، جو شخص کسی شخص کی بیعت سے نکل گیا، اپنے حاکم کی بیعت سے نکل گیا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یہ کون ہے جی؟ آپ کے دوسرے خلیفہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، اور یہی عبداللہ بن عمر، آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی اس نے بیعت نہیں کی، یزید کی بیعت کی، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کی بیعت نہیں کی اس شخص نے۔ صحیح بخاری اس کی 3 جلد، وہی آپ کی اردو میں ہم لے کر آئے ہیں، حدیث نمبر 2343، جناب بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر اپنے کھیتوں کو نبی اکرم ابو بکر عمر عثمان، نبی کے زمانے میں ابو بکر عمر عثمان کے عہد میں، اور معاویہ، مولا کائنات یہاں پر جو ہے وہ بیان نہیں کیے، اب بتاتے ہیں کہ شارحین خود بتائیں گے انشاءاللہ، ہماری زبان سے سنیں گے تو آپ کہیں گے رافضی اپنی جیب سے بیان کر رہے ہیں۔ معاویہ کی ابتدائے عہد خلافت میں کرائے پہ دیتے تھے، اچھا جی اس روایت میں نہیں بیان کیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں بیان نہیں کیا۔ قرآن مجید کے بعد آپ کی اس روئے زمین پر سب سے صحیح ترین کتاب بخاری، اور اس کی سب سے صحیح ترین اور معتبر شرح فتح الباری، ملاحظہ فرمائیں فتح الباری کو ابن حجر اسقلانی 6 جلد میں کیا بیان کرتا ہے، اسی میں وصدر من امارت معاویہ اے خلاف وانما لم يذكر ابن عمر خلافت علی لانه لم يبايع لوقوع الاختلاف علیہ كما هو المشهور في صحیح الاخبار۔ ابن عمر نے مولا کائنات کی خلافت کا ذکر نہیں کیا اس لیے کیونکہ ابن عمر نے مولا کائنات کی بیعت نہیں کی تھی، مولا کائنات جیسی شخصیت بیعت کے قابل نہیں، یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ بیعت کے قابل ہے، اے ابن عمر اس کی بیعت کرو، ان کی بیعت، مولا کائنات کی بیعت نہیں کرنی، امام حسین کی بیعت نہیں کرنی، جن کے اس قدر فضائل ہیں اور جن کے بارے میں حدیث شکلیں رسول اللہ نے کہا، جو آپ کہتے ہیں جی ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ صحیح معاملات کی رسول اللہ نے جو ہے وہ نصیحت و وصیت کی تھی، اس پہ بھی عمل نہیں کیا آپ کے صحابی نے، آپ کے صحابی کے بیٹے نے، اور جبکہ وہ باع علی یزید ابن معاویہ، اور یزید ابن معاویہ کہ اس شخص نے بیعت کی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں امام علیہ السلام کی بیعت کے حوالے سے، جب اس نے مولا کائنات کی بیعت نہیں کی تو اس کے آخر میں بڑا پشیمان بھی ہوا، لیکن کیا اس وقت کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ مجمع الزوائد ملاحظہ فرمائیں، ابن عمر کیا کہتے ہیں، ما اتأسى على شيء، مجھے کسی چیز پر اتنا افسوس نہیں ہے جتنا کس چیز پر ہے، وترک الفئة الباغیہ، کہ جو میں نے فئہ باغیہ کے ساتھ جنگ نہیں کی، اس پہ مجھے بڑا افسوس ہے، الا ان اکون قاتلها، میں کیا کرتا، اس فئہ باغیہ کے ساتھ جنگ کرتا، اور علی کی بیعت جو میں نے نہیں کی اس پہ مجھے بڑا افسوس ہے۔ کون؟ ابن عمر جو ہے وہ آخر میں بڑا افسوس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اسی میں دوبارہ چلیں مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں جب جاتے ہیں تو سند کے بارے میں، کیونکہ ان بیچاروں کو بہت چنونے کاٹتے ہیں، لم اجدنی آس علی شیء، مجھے کسی چیز پر اتنا افسوس نہیں ہے کہ انی لم اقاتل الفئۃ الباغیہ، میں علی کی رکاب میں ہوتا اور اس باغی گروہ سے لڑتا۔ یہ جو کہتے ہیں باغی گروہ تو خود مولا علیہ السلام کا تھا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ باغی گروہ کہ جو علی کے مقابلے میں آیا، مجھے افسوس ہے کہ میں نے علی کی بیعت نہیں کی، آخری وقت میں افسوس کر رہے ہیں میں نے علی کی بیعت نہیں کی، میں اس باغی گروہ سے لڑتا، معاویہ ابن ابی سفیان سے لڑتا، لیکن یہی ابن عمر جو ہیں وہ یزید کی بیعت بھی کر لیتے ہیں۔ وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِي بِأَسَانِيدٍ وَأَحْدُهَا رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، سند جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، مستدرک علی الصحیح ہیں، ملاحظہ فرمائیں، ما وجدت فی نفسی شیء من امر هذه الآیہ الا ما وجدت فی نفسی انی لم اقاتل هذه الفئۃ الباغیہ کما امرنی اللہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، مجھے بڑا افسوس ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا تھا لیکن میں نے اس باغی گروہ کے ساتھ جنگ نہیں کی، میں نے مولا کائنات کی بیعت نہیں کی اور مولا کائنات کی رکاب میں رہ کے اس باغی گروہ کے ساتھ جنگ نہیں کی، مجھے بڑا افسوس ہے۔ اس کے بعد مستدرک علی الصحیحین کی دوبارہ روایت بیان فرمائیں، عبداللہ ابن عمر ما وجدت فی نفسی من شیء، وہی بات اس نے یہاں پر بھی کی، ھذا باب کبیر قد رواہ عن عبداللہ ابن عمر جماعت من کبار التابعین، ایک دو بندے نہیں، ایک پوری جماعت نے تابعین کے عبداللہ بن عمر سے اس بات کو روایت کیا کہ عبداللہ بن عمر کو بڑا افسوس ہوا کرتا تھا کہ میں معاویہ جو باغی گروہ ہے اس کے ساتھ جنگ کرتا۔ اب دیکھیں علماء اہل سنت کو پتہ چل گیا، یہ بات لوگوں کو پتہ چل گئی کہ دوسرے خلیفہ کا بیٹا ہمارا چہیتا صحابی جو ہے وہ معاویہ کو باغی گروہ سمجھتا تھا اور اس کو افسوس تھا میں اس کے ساتھ جنگ کرتا اور جناب ان کی دھجیاں گردنیں اڑا دیتا، جو آج کہا جاتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں ہم تو خاموشی اختیار کریں گے، لیکن جناب آپ دیکھیں کہ جب علماء اہل سنت کو اس چیز کا پتہ چلا، انہوں نے کہا روایت کو کاٹو، چھانٹی کرو۔ دیکھو ملاحظہ فرمائیں، شرح هذه الحدیث و بیان فی ما حدثنا ابو کاٹ گئے، 3 نمبر پہ میں بیان کرتا ہوں، قال سمعت عبداللہ ابن عمر یقول ما آثى علی شیء، مجھے کسی چیز پر اتنا افسوس نہیں ہے، آگے روایت کاٹ دی۔ نیچے محقق نے کہا کہ بھائی اس کے جو قلمی نسخے تھے ہمارے پاس اس میں کہ بعدہ بیع، 3 نمبر پہ کیا ہے، بعدہ بیعۃ فی ذا بمقدار کلمۃ، جو ذا نمبر کا خطی نسخہ ہے اس میں 2 کلموں کی مقدار میں سفیدی ہے،
اڑن چھو کاٹ دیا. علماء اہل سنت کا وتیرہ رہا ہے کہ اس طرح کے موارد کاٹ چھانٹ کر کے لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ لوگ صحابہ سے بغض نہ رکھیں. آج ایک سنی کو پتہ چل گیا کہ عبداللہ بن عمر کہ یہ حالات تھے, سنی تو کہے گا جب ایک صحابی کا یہ حال ہے تو کتنے صحابیوں کا یہ حال ہوتا ہوگا, ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ غلط ہو جائے گا. اس کے بعد 4 نمبر پہ آگے روایت کاٹی, وہ کہتے ہیں وقضا فی ذا, اور اسی نسخے جو زا نمبر کا نسخہ ہے ولم یتم الکلام, کلام جو ہے وہ مکمل نہیں ہے, آگے کاٹ گیا, ختم. یہ امانت دار علماء اہل سنت ہیں کہ جنہوں نے کیا کیا, عبداللہ بن عمر کی یہ بات وہ لوگوں تک نہ پہنچے اس کو کاٹ چھاٹ کر کے سائڈ پہ کر دیا. تو ناظرین یہاں تک یہ چیز بہت واضح ہو گئی کہ مدافعین یزید میں سے جہاں ابن تیمیہ ہے وہاں ایک بہت بڑا صحابی اور ایک آپ کے دوسرے خلیفہ کا بیٹا عبداللہ بن عمر ہے جو یزید کا سر توڑ جوڑ دفاع کرتا تھا, مدافعین یزید میں سے تھا. اس لیے آج آپ ان کے لیے جو لقب دے سکتے ہیں یزیدی صحابی, ایک یزیدی صحابی کہ جو یزید کا دفاع کرتا تھا, وہ کون ہے, عبداللہ بن عمر. انشاءاللہ اس طرح سے اور بہت سے حقائق انہی کی کتابوں سے ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ یا علی مدد.